بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ جیسے ملک میں جب خدا تبدیلی لانا چاہے تو کیسی آتی ہے کہ فلسطین کے لیے امریکہ کی یونیورسٹیوں میں احتجاج ہوا، حکومت نے دھمکیاں دی یہ جو لوگ بچے یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہیں ان کو یونیورسٹیوں سے نکال دیں گے، ان کو کہیں داخلہ بھی نہیں ملے گا۔ اور یونیورسٹی بھی چھوٹی نہیں تھی، ہاں، وہ یونیورسٹیاں جو بیوروکریٹ پیدا کرتی ہیں وہ یونیورسٹیاں امریکہ میں۔ ہمارے ملک میں یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس طرح احتجاج کریں، ہماری یونیورسٹیوں میں ناچ گانے کے کانسرٹ ہو رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم کیا بن رہے ہیں، ہم کیا دے رہے ہیں معاشرے کو، اور ادھر سے ہم کہتے ہیں اللہ جل اللہ جل اللہ جل، مولا آ جائیں مولا آ جائیں۔ مولا کس کے پاس آئے؟ کس کے پاس امام آئے؟ زان محترم، کوفہ والوں نے 12,000 18,000 خط لکھے، کس کو؟ امام حسین علیہ السلام، مولا آ جائے ہم آپ کا ساتھ۔ امام نے ٹیسٹ کرنے کے لیے اپنے ولی اپنے نمائندے کو بھیجا، مسلم نے عقیل کو بھیجا، جاؤ دیکھو یہ اتنی جو مجھے دعوت دے رہے ہیں یہ صحیح بھئی ہے کہ نہیں ہے۔ کیا ہوا جناب مسلم کے ساتھ؟ ایک دن 18,000 بیعتیں ہیں، اسی رات مسلم اکیلا کوفہ میں کھڑا ہے، لیکن مسلم وہی تھا۔ جب ہزاروں نے بیعت کی تو بھی مسلم ہے، جب اکیلا رہ گیا تو بھی مسلم ہے۔ مسلم بن عقیل کے پاؤں نہیں لرزے، نہ ایمان میں فرق آیا۔ کیوں؟ امام نے بھیجا تھا۔ امام جانتے تھے کہ میں کسے اپنا نمائندہ بھیجوں۔ بس کوفہ والے فیل ہو گئے، ٹیسٹ دیا فیل ہو گئے۔ اذان محترم، یہ ساری قرآن، کربلا اور سارے یہ واقعات صرف داستانیں نہیں ہیں، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ آئیں میں آؤں روئیں اور گھر چلے جائیں، یہ عبرت کے لیے ہیں۔ رونا عبادت ہے۔ چھٹے معصوم فرماتے ہیں کہ کسی اللہم صلی علی محمد وعلی، چھوٹا آنسو کا قطرہ بھی آنکھ میں حسین ابن علی کے لیے آئے جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، لیکن معرفت کے ساتھ گریا۔ اذان محترم، جناب مسلم کو اکیلا چھوڑ دیا، قوم واپس لگ گئی، یہاں تک کہ امام حسین کو کوفہ والوں نے شہید کر دیا۔ کوفہ والے تو تھے، اور کون تھے؟ کہیں اور سے تھوڑی آئے تھے، کچھ لوگ ہوں گے، کوفہ والے تھے۔ کوفہ، عزیزان محترم، بس یہ سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ قوم پلٹ جاتی ہے۔ آج ہمارے اندر تو خدا نہ خواستہ ایسی چیزیں نہیں ہیں، بس بہت تیزی سے عزیزان محترم انسان اپنے نفس کا غلام ہے، یا نفس کو مہار دے دو یا نفس تمہیں مہار دے دے گا، دو ہی آپشن ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو چھوڑ دے تو برباد ہو جائے گا، لیکن اگر اپنے آپ کو اس کے آگے جھکا کے رکھے تو بچ جائے گا۔ تو ہم جس سسٹم میں پل رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی امام زمانہ کو بلائیں، چاہے سنی ہو چاہے شیعہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سنیوں کے یہاں پیدا ہوگا، شیعوں کے یہاں پیدا ہو چکا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آنے والا ایک ہی ہے۔ حتیٰ یہودیوں کی کتابوں میں، عیسائیوں کی کتابوں میں، بدھسٹ میں، زرتشت کی کتابوں میں، سب کی کتابوں میں آنے والا ایک ہے، ایک ہی ہے، نام الگ الگ ہے، شخص ایک ہی ہے، اور وہ آئے گا، خدا کا وعدہ ہے، کیونکہ دنیا ظلم اور جور سے بھر جائے گی تو خدا اسے عدالت سے بھرے گا جب وہ آئے گا۔ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کہیں نہ کہیں اپنی خواہشات کے غلام ہیں، مگر اللہ کا نمائندہ ہوگا، وہ خالص اللہ کے لیے ہوگا۔
امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور کیوں نہیں کھڑا ہوا یزید کے مقابلے میں؟ کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ اور یزید کیا تھا؟ تبھی تو امام نے کہا یزید شخص نہیں ہے، خالی سسٹم ہے. ایک شخص خراب ہو جائے، شراب پیے، برے کام کرے، گھر میں کرتا رہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن جب ایسی جگہ پہ آ جائے کہ جس سے اجتماع میں، سوسائٹی میں مشکل پیدا ہے، تب پھر وظیفہ ہوتا ہے. اور جب امت 3 بر اعظم پہ پھیلی ہوئی اسلام کی حکومت اور ایک ایسا شخص آ کر حاکم بن گیا کہ جو شراب بھی پیتا ہے، جو فسق و فجور کرتا ہے، جو اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ یہ بنی وہی جو تھی یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھی، ایسا شخص مسند پہ آ جائے، امت ہو. کیا کیا؟ آخری نبی کے جانے کے 50 سال میں کیا کیا؟ امت سو گئی.